بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج ہم اساس النحو کا 13واں سبق پڑھیں گے۔ اساس النحو کا 13واں سبق مورب اور مبنی کے بیان کے بارے میں ہے۔ اسم کی اقسام: عامل کے بدلنے سے کلمات کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مورب اور مبنی۔ مورب کی تعریف: مورب وہ اسم ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، اسے اسم متمکن بھی کہتے ہیں، یعنی مورب کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ یہ تعریف جو ہے نا عام کتابوں میں یہ ملتی ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مورب کا حکم ہے، تعریف نہیں ہے۔ تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو وہ مورب ہوتا ہے۔ تو عام طور پر مصنفین یہی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مورب وہ اسم ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، اسے اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ جیسے درج ذیل مثالیں ہیں: جا زید، رأیت زیدن، مررت بزید۔ ان سب مثالوں میں لفظ زید ہے نا، جو یہ عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل رہا ہے۔ پہلے اس کا عامل فعل تھا جا، تو اب اس کو ضرورت تھی فاعل کی، تو عامل نے تقاضا کیا فاعل کا، تو زیدن پر رفع آ گیا۔ جب عامل نے مفعول کا تقاضا کیا تو زید پر نصب آ گیا، اور جب عامل نے جار کا تقاضا کیا تو پھر زید کے نیچے جو ہے نا، زید کی جو دال ہے اس کے نیچے جار آ گئے، دو تنوین کی صورت میں۔ جا زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ تو اس مثالوں میں جو مثالیں موجود ہیں، ان سب مثالوں میں عامل یہ فعل ہیں، جا ہو گیا، رأیت ہو گیا، مررت وغیرہ، اور یہ مررت بزیدن میں با حرف جار عامل ہے، جبکہ ان میں مورب کون ہے؟ وہ لفظ زید ہے۔ فائدہ: عامل وہ ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جائے، ٹھیک ہے؟ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جائے۔ مورب وہ اسم ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، اور عامل وہ ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جائے۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں جا، رأیت اور بی یہ عامل ہیں، اور زیدن ان مثالوں میں اس میں مورب معمول ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے تبدیل ہو رہا ہے۔ آگے ہے مبنی کی تعریف۔ مبنی وہ اسم ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، اسے اسم غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ یعنی مورب کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں، مورب کا دوسرا نام، مبنی کا دوسرا نام ہے اسم غیر متمکن۔ جیسے درج ذیل مثالوں میں ھذا ہے، ھذا ان مثالوں میں مبنی ہے۔ جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، ان کا جو ہے نا دیکھیں نا عامل تبدیل ہو رہا ہے لیکن ھذا کی وہی حالت موجود ہے۔ مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے وہ محلی ہوتا ہے۔ نوٹ: اسماء کی طرح افعال بھی مورب اور مبنی ہوتے ہیں، البتہ حروف صرف مبنی ہوتے ہیں۔ مورب و مبنی کلمات کی اقسام: صرف دو قسم کے کلمات مورب ہوتے ہیں، اسم متمکن جیسے زید رجل، ٹھیک ہے، یہ مورب ہو گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو، جیسے ینصر، تنصرین، ٹھیک ہے، یہ جو فعل مضارع ہیں جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہے یہ تو مورب ہے، لیکن وہ جو اس میں غیر متمکن ہوگا اور وہ مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی نہیں ہوگا تو وہ مورب نہیں ہوگا بلکہ وہ مبنی ہوگا۔ اس میں متمکن کو پتہ ہے کیوں متمکن کہتے ہیں؟ اس لیے کہ متمکن کا مطلب ہے یہ تمکن سے نکلا، اس کا مطلب ہوتا ہے قدرت دینا، تو یہ اپنے اوپر اعراب آنے کی قدرت دیتا ہے، تو اس لیے اسے اس میں متمکن کہتے ہیں۔ اور 6 قسم کے کلمات مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی جیسے نجح، نمبر 2 امر حاضر معروف جیسے اجلس، نمبر 3 تمام حروف جیسے من، انا، لا، اور نمبر 4 جملہ جیسے بکر قائم، نمبر 5 اس میں غیر متمکن جیسے ہوا، ھذا، اور نمبر 6 وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید ہو جیسے یضربنا، لا یضربن، لا یضربن۔ ان میں سے جو پہلی ہیں نا 3 ان کو مبنی الاصل کہتے ہیں، اور جو آخری 3 ہیں ان کو مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کو مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے جہاں بھی جو آئے گا نا آپ نے جھٹ سے کہہ دینا کہ یہ مبنی ہے، مورب نہیں ہے۔ مورب صرف 2 چیزیں ہیں، ایک اس میں متمکن اور وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو۔ نوٹ:
یہ تو پڑھ لیا ہم نے۔ آگے ہے اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اس میں غیر متمکن یعنی مشابہ مبنی الاصل کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ اساس النحو والوں نے 8 قسمیں لکھی ہیں صرف۔ اس میں ضمیر جیسے انا، انت، ہوا۔ اس میں موصول جیسے الذی، اللتی۔ اس میں اشارہ جیسے ھذا، ذالک۔ اس میں استفہام جیسے من، ما۔ اس میں شرط جیسے اذ، اذا، ما۔ اس میں کنایہ جیسے کم کذا۔ اس میں ظرف جیسے قبل و بعد۔ اس میں فعل جیسے ہیہات، بعودا۔ اچھا یہ ایک ایک مثال دی ہے۔ اس میں ضمیر کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اس میں اشارہ کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اس میں شرط کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اس میں ظرف کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اس میں موصول جتنے بھی اسماء موصولہ ہیں، اسماء استفہام ہیں، اسماء کنایہ ہیں، اسماء افعال ہیں، سب کے سب یہ اس میں غیر متمکن یعنی مشابہ مبنی الاصل ہی کہلائیں گے۔ آگے تمرین حل کرتے ہیں کہ نمونے کے مطابق معرب اور مبنی الفاظ الگ الگ کریں، نیز کون سا مبنی ہے اس کی بھی تعین کریں۔ اب دیکھیں نا، ہم نے معرب تو اسے بنانا ہے نا جو اس میں متمکن ہوگا، اور وہ مضارع جس کے آخر میں نون ضمیر اور نون تاکید نہیں ہوگا اسے ہم نے معرب کہہ دینا۔ ان کے علاوہ جو بھی ہوگا ہم نے کہنا یہ مبنی ہے۔ اب اس کو انہوں نے حل کیا ہے، کہا یہ مبنی ہے اور فعل امر معروف میں سے ہے۔ ھذا یہ بھی مبنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے، اس میں اشارہ ہے۔ ضربا یہ مبنی ہے، ماضی ہے۔ انتا یہ مبنی ہے، اس میں ضمیر ہے۔ افتا یہ مبنی ہے، فعل امر ہے۔ اور ہوا یہ مبنی ہے، اس میں ضمیر ہے۔ شاربہ یہ بھی مبنی ہے، فعل ماضی ہے۔ ہیہاتا یہ بھی مبنی ہے، اس میں فعل میں سے ہے۔ یہدرو یہ جو ہے نا معرب ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو تو وہ معرب ہوتا ہے۔ ذالک یہ بھی مبنی ہے، اس میں اشارہ میں سے ہے۔ تفتحینا یہ معرب ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع اگر نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے۔ تو یہ جو نون آخر میں ہے نا یہ نہ نون ضمیر ہے اور نہ ہی نون تاکید ہے۔ الذی یہ مبنی ہے جی، اور مبنی کی قسم اس میں موصول ہے۔ ارنبن یہ جو ہے نا معرب ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے نا۔ اور آگے تاکلو یہ بھی معرب ہے، اسی طرح قضا یہ مبنی ہے اور اس میں کنایہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیدن یہ معرب ہے۔ یذهب یہ بھی معرب ہے۔ فرسن یہ بھی معرب ہے۔ قعدت یہ مبنی ہے، فعل ماضی۔ ولدن یہ بھی معرب ہے۔ اور اطلب یہ مبنی ہے، فعل امر معروف ہے۔ الا یہ بھی مبنی ہے، حرف ہے۔ اور درسو یہ بھی مبنی ہے، فعل ماضی ہے۔ من یہ بھی مبنی ہے، اس میں استفہام ہے۔ فسدہ یہ بھی مبنی ہے، فعل ماضی مجہول۔ اور رفعنا یہ بھی مبنی ہے، فعل ماضی۔ کم یہ بھی مبنی ہے، اس میں کنایہ ہے۔ ظفرنا یہ بھی مبنی ہے، فعل ماضی ہے۔ تنصرنا یہ بھی مبنی ہے، تنصرنا بھی مبنی ہے، کیونکہ اس کے آخر میں یہ کیا ہے کہ اس کے آخر میں نون جمع مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فی یہ بھی مبنی ہے، حرف ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 14 اعراب کا بیان ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔